امام حسین علیہ السلام آپ نے کربلا معلیٰ میں جو قیام کیا ہے اس کی یعنی کیا وجہ ہے؟ آپ جب وہاں سے چلے تو آپ کے بھائی محمد حنفیہ جو تھے انہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے بات چیت کی کہ آپ جا رہے ہیں، کس ارادے سے جا رہے ہیں، کس نظریے سے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جو جواب دیا وہ حاضر خدمت ہے، اور وہ جواب ہمارے لیے مشعل راہ، وہ ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ وہ جواب کیا عطا فرمایا؟ انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہ تو میں کسی سرکشی کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی عداوت کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ میں ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی خیر و بھلائی اور ان کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اپنے نانا کی امت کی بھلائی اور ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے، ان کو سیدھا رستہ پر چلانے کے لیے نکلا ہوں، تاکہ وہ جو بگاڑ آ گیا ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ احباب گرامی اس کے بعد ارشاد فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں اس ارادے سے نکلا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں، وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ اور بابا جان علی المرتضیٰ کی سیرت پہ چلے، ان کے راستے پر چلنے کے لیے نکلا ہوں، ان کے نقش قدم پر نکلا ہوں، ان کے نشان قدم پر نکلا ہوں، اور میرے نکلنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، فقط ایک مقصد ہے میرے نانا کی امت بچ جائے، میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، میرے نانا کی امت حق و باطل میں تمیز کرنا سیکھ جائے، میرے نانا کی امت کو اچھائی اور بلائی میں فرق کرنا آ جائے، ان کو اچھے اور برے کی خبر ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے میں نکلا ہوں تاکہ قیامت تک حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے ساری زندگی میرے مولا حسین علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں کربلا کو جب بھی دیکھنا ہے مولا حسین علیہ السلام کے نکلنے کے مقصد کے تحت دیکھنا۔ ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، یقیناً ظلم ہوا، یقیناً قتل ہوئے، یقیناً جو ہے وہ بہت زیادتی کی گئی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ دکھ ہمیں کبھی ختم نہیں ہو سکتا، نہ پرانا ہو سکتا ہے، نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، یہ ہر کلمہ گو کے سینے میں زخم کی طرح تازہ ہے، لیکن ہم نے فقط اس کو ظلم کی آنکھ سے نہیں دیکھنا کہ وہاں صرف ظلم ہوا ہے، اس ایک نظریے سے نہیں، یا کوئی خاندانی بدلہ لیا گیا ہے، نہیں، فقط اسی ایک نظریے سے نہیں، ہم نے جب بھی کربلا کو دیکھنا ہے اس خطبے کو سننے کے بعد، اس جواب کو سننے کے بعد کہ مولا حسین نے فرمایا میں نے کربلا کا میدان اس لیے سجانے کے نکلا ہوں میرے نانا کی امت کو پتا چل جائے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ اب کوئی کربلا کی ہسٹری بھی پڑھے، کہانی بھی پڑھے، سیکھ بھی لے، باتیں بھی سن لے، اور اس کو حق و باطل میں تمیز نہ آئے، گویا اس نے کربلا کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں، شہادت امام حسین کا فلسفہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس نے جانا ہی نہیں کہ میرے مولا حسین لجپال کے نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ احباب گرامی اور ایک خطبہ ارشاد فرمائیے، یہ الکامل فی التاریخ میں حضرت علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور تاریخ طبری میں یہ ہماری بزرگوں کی کتب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے آپ نے اپنے راستے میں وہ جو ہر آیا تھا، جب ہر سے ملاقات ہوئی تھی تو وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جب آپ جا رہے تھے کربلا کی طرف ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں اور ہر کے ساتھیوں کو ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا، وہ بالبیضاء اور مقام بیضاء پر فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد کھڑے ہوئے کہا ایھا الناس
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے نانا جان محمد مصطفیٰ رسول پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے مصطفیٰ کریم کا ارشاد گرامی کہ تم میں سے اگر کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے، کیسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو ایک ظالم ظلم کرنے والا، ستم کرنے والا، اور اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا اور حرام کو حلال کرنے والا، اللہ کے عہد اور وعدوں کو توڑنے والا، جب تم میں سے کوئی ایسے کسی بادشاہ کو دیکھے جو سنت رسول کا مخالف ہو اور لوگوں میں گناہ اور ستم کے ساتھ عمل کرتا ہو تو پھر کرے کیا؟ فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اس کو نہ روکے، اس کو نہ روکے جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، جو ظلم و ستم کرتا ہے، کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے اس کو نہ روکے تو پھر اللہ کو حق ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح اس بادشاہ کو جہنم کی آگ میں داخل کرے، اسی طرح ان خاموش رہنے والوں کو بھی جہنم میں بھیج دے۔ مولا حسین علیہ السلام کی بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ کہیں خاموش ہو کے بھی جہنم میں نہ چلے جانا۔ پتہ چلا پیغام کربلا یہ ہے، مقصد حسین علیہ السلام یہ ہے، میرے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ جہاں زبردستی ہو، جہاں ظلم ہو، جہاں فساد ہو، سنت مصطفیٰ کو بدلا جا رہا ہو، اللہ کے وعدوں کو توڑا جا رہا ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ تو غلط کر رہا ہو۔ مولا حسین علیہ السلام نے فقط وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے اور جا کے شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اپنے بیٹے بھی قتل کروا لیے، اپنا خاندان قتل کروا لیا اور شام کو ان کے بیویاں قیدی ہو گئیں اور کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد اپنے گھر چلے گئے، کہانی ختم ہوگی؟ نہیں، آپ کربلا کے ایک ایک قدم کو آپ اٹھتے ہوئے طرف دیکھیں۔ مولا حسین جو جو مدارج آگے طے کرتے جا رہے ہیں، نانا کی امت کو عظیم مرتبے پہ فائز کرنا چاہتے جا رہے ہیں کہ میرے نانا کی امت سمجھے، قیامت تک کے لیے سمجھے، یہ صرف میں نہیں ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام کی بات کی آپ کو سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا ہے میرے دوستو، اے غر کے ساتھ آنے والے لوگوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی شعور نہیں ہے؟ یعنی یہ میرے تھوڑے سے میرے ساتھی ہیں، چند ایک، ہم 65-70 لوگ ہیں، تو ہم اتنی بڑی فوج سے عقل اور شعور والا آدمی تو اتنا بڑا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو مجھے شعور نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کل قیامت والا دن جب آئے گا تو رب العالمین کی بارگاہ میں میں سرخرو ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا کہ مولا میں نے سکھایا تھا امت کو کہ جہاں ظلم ہو، جہاں سنت مصطفیٰ کو بدلا جا رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑا جا رہا ہو اور یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہوں تو وہاں پر کوئی روکنے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ قیامت تک حسینیت کا ایک درس ہے۔ قیامت تک کس کا درس ہے؟ حسینیت کا ایک درس ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے، یہ المعجم الکبیر میں، مجمع الزوائد میں، تاریخ مدینہ اور دمشق میں آپ نے ارشاد فرمایا، الا ترون الحق لا یؤمن به والباطل لا ينتهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ۔ آپ کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، باطل سے دور نہیں کیا جا رہا، حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور اس حالت میں تو مومن کو خدا سے ملاقات و شہادت کے لیے مشتاق ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہے ذرا سمجھا دوں۔ آپ نے فرمایا حق پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی بادشاہ جو ہے وہ حق کے خلاف ہے۔ حق خدا بندے لم یزل کی ذات ہے، اسلام حق ہے، نبی کی رسالت حق ہے، قرآن حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، ان ساری باتوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔
رسول کے لیے، خدا کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے امام حسین علیہ السلام گزرتے جا رہے تھے، لوگوں کو بتاتے جا رہے تھے کہ لوگوں آج کلمہ ہے، اذان کی آواز ہے، مسجد میں جماعت ہے، لوگوں کی تعداد ہے، لیکن اسلام نہیں ہے، حق نہیں ہے، نمازوں کے باوجود باطل ہے، اذانوں کے باوجود باطل ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ باطل کے ہونے کے لیے کفر کی حکومت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور جماعت ہو رہی ہو لیکن باطل کا نظام چل رہا ہو۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی ایسا ماحول ہو تو پھر جو بندہ مومن موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ شوق رکھے کہ یا اللہ میں شہید ہو جاؤں تیرے رستے میں اور تجھ سے ملاقات کر لوں۔ میری حالت بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، باطل سے دور نہیں کیا جا رہا، باطل کے قریب کیا جا رہا ہے، حق سے دور کیا جا رہا ہے اور حق کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے خون کی قربانی پیش کروں اور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں اور پیش ہو جاؤں، ملاقات کروں اپنے رب سے۔ اب سمجھ آ گئی مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ حق حق رہے، باطل باطل رہے، پتہ چل جائے کہ حق کے لیے جان دے جانے والا آدمی اللہ سے محبت سے ملاقات کر لیتا ہے۔ بتا دیں کہ ہر بندہ مومن جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے کہ جب حق و باطل کا کوئی مسئلہ بن جائے تو حق پر ڈٹ جائے۔ جب حق پہ ڈٹ جائے گا اس کے لیے میں نے مثال دے دی ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہی اس کی جان روح پرواز کرے گی رب اس سے محبت سے ملاقات کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تقریریں ہیں نا مولا حسین علیہ السلام کی، مختلف مقامات پر آپ کی یہ تقریریں